السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم۔ تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 تا 14 تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وراثت کی تقسیم کے حوالے سے وارثوں کے حصے متعین کیے۔ وراثت کی تقسیم کے حوالے سے ترکہ کی تقسیم سے پہلے کچھ حقوق میت کے مال سے متعلق ہوتے ہیں، انہیں جاننا ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم اور اللہ رب العزت نے ہر وارث کو جو حصہ دیا ہے اس کا بیان ان آیات مبارکہ میں سمجھنا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آسان ہوگا۔ میت کے ترکہ سے متعلق 4 بڑے حقوق ہیں، اس کی تجہیز و تکفین، قرض، وصیت اور تقسیم وراثت۔ تو آج کی انشاءاللہ گفتگو ہماری انہی 4 حقوق کے دائرے میں ہوگی کہ میت کے ترکہ سے متعلق کون سے اہم حقوق ہیں جن کی ذمہ داری اس کے ورثاء پہ ہوتی ہے، اس کی تجہیز و تکفین، قرض، وصیت اور وراثت کی تقسیم۔ میت جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ وراثت اور ترکہ۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ سورہ نساء میں ہی اللہ رب العزت آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا، اور یہ آیت کریمہ
مرد و عورت کے وراثت میں حصہ دار ہونے کے حوالے سے اہم بنیاد ہے کہ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو ان کے والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ کے جائیں۔ اور پھر فرمایا مما قل منہ او کثر، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، اور یہ نصیبا مفروضہ، اللہ کی طرف سے فرض کر دیا گیا حصہ ہے۔ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں کہ وراثت لے لو یا نہ لو، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے متعین حصہ ہے۔ اب میت جو کچھ بھی چھوڑ رہا ہے اس میں سب سے پہلا حق تو اس کی اپنی ذات کا ہے، اس کی تجہیز و تکفین کا ہے، اس کی تدفین کے اخراجات کا ہے۔ اگر اس کے اہل و عیال میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی شخص یہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے تو بہت بہتر، ورنہ اس کے اپنے مال میں سے اعتدال کے ساتھ درمیانے درجے کے تجہیز و تکفین اور تدفین کا بندوبست کیا جائے گا۔ اور یہ صرف اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین کے لیے اس کے ترکہ میں سے خرچ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ گھر میں آئے ہوئے جو مہمان ہیں یا اس کے بعد اس کے ایصال ثواب کی نیت سے اس کے ترکہ میں سے کسی بھی چیز کو خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ جس گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو اس کے رشتہ دار یا اس کے ہمسائے، ان کا یہ حق، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے لیے پہلے دن کے کھانے کا بندوبست کریں۔ غزوہ موطا میں سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جب خبر آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، آل جعفر کے لیے جو ہے وہ کھانا بنا کے بھیجو، فإنه قد أتاهم أمر قد شغلهم، ان کے پاس ایسا صدمہ، ایسا معاملہ آن پہنچا ہے جس نے انہیں اس چیز سے مصروف اور مشغول کر دیا ہے۔ تو رشتہ داروں کی یا ہمسایوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے دن کا کھانا میت کے گھر میں بھیجیں، نہ کہ وہاں جا کے کھانا کھائیں۔ تو پہلا حق جو ہے اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ تجہیز و تکفین کا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار یہ ذمہ داری اٹھا لے تو بہت بہتر، ورنہ اس کے اپنے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات ادا کیے جائیں گے۔ دوسرا حق جو میت کے مال کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے وہ اس کے قرضوں کی ادائیگی۔ وہ قرضے انفرادی ہوں، ذاتی نوعیت کے ہوں یا کاروباری نوعیت کے ہوں، ان قرضوں کی ادائیگی اس کے مال میں سے کی جائے گی، اور اگر سارا مال ہی ان قرضوں میں چلا جائے تو وصیت اور وراثت کے لیے، وراثت کی تقسیم یا وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ بندوں کا حق جو قرض کی ادائیگی ہے وہ مقدم ہے۔ اب ان قرضوں میں بیوی کا حق مہر بھی ہے۔ اگر زندگی میں بیوی کا حق مہر نہیں دیا تو یہ بھی انہی قرضوں میں سے اس کی ادائیگی ضروری ہے جس طرح دیگر قرضے ہیں، اور اس موقع پہ بیوی سے جو ہے حق مہر معاف کروانا، خاندان کی دیگر عورتیں، رشتہ دار اگر حق مہر معاف کروا بھی لیتے ہیں، بیوی زبان سے کہہ بھی دیتی ہے، تو شرعی طور پہ وہ حق مہر معاف نہیں ہوتا۔ حق مہر معاف نہیں ہوتا، وہ قرض ہے میت کے ذمے، اس کی ادائیگی جو ہے وہ ضروری ہے۔ بلکہ حضرات فقہا نے تو لکھا ہے کہ چونکہ اس دور میں مردوں کے ہاں حق مہر کی ادائیگی کے حوالے سے کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، تو عورت اگر زبان سے کہہ بھی دے تو جب تک خاوند جو ہے وہ اس کی ملکیت میں حق مہر نہ دے تو خاوند کی زندگی میں بھی حق مہر معاف نہیں ہوتا۔ ہاں اسے دے دے، یا بغیر کسی دباؤ ترغیب کے عورت از خود جو ہے وہ اپنی رغبت اور رضا سے اگر حق مہر معاف کر دے یا اس کا کچھ حصہ چھوڑ دے تو شریعت نے اس کی اجازت دی۔ لیکن اگر ادنا سا شبہ بھی پایا جائے گا کہ اس میں خاوند کی یا اس کے رشتہ داروں کی کوئی ترغیب ہے یا کسی قسم کا دباؤ ہے، تو یہ قرض اسی طرح خاوند کے ذمے جو ہے اس کی زندگی میں بھی اس کے ذمے تھا، اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے ذمے قرض ہے، اس کی ادائیگی ضروری ہے۔ اب وہ ذاتی ضروریات کے لیے لیے ہوئے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے قرض ہوں یا کاروباری نوعیت کے قرض ہوں، تو دوسرا بڑا حق جو ہے وہ قرض کی ادائیگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو یہی ہیں کہ
بغیر کسی شرعی ضرورت کے انسان قرض نہ لے، اور جیسے ہی اللہ رب العزت قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیں تو اس میں تاخیر نہ کرے۔ قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ بھی ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرتے رہنا، تاخیر سے کام لینا، یہ بھی ظلم ہے۔ تو دوسرا بڑا حق جو ہے وہ میت کے ترکہ سے، میت کے مال سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ قرضوں کی ادائیگی ہے، ان قرضوں کی نوعیت یا حیثیت کا کچھ بھی ہو۔ اگر تو مال و دولت اسی میں سارا صرف ہو گیا تو اب نہ وصیت کے لیے کچھ بچے گا نہ وارثوں کے لیے کچھ، لیکن اگر اس کے پاس مال اتنا تھا کہ قرضوں کی ادائیگی کے بعد اس نے وصیت اگر کی ہوئی تھی تو وارثوں کے علاوہ جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے جو وصیت کی تھی اور 1/3 مال تک کی وصیت کا جو شریعت نے اسے اجازت دی ہے وہ وصیت نافذ ہوگی، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر یہ مال قرضوں کی ادائیگی کے بعد وارثوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور لیکن اگر اس نے وصیت کی ہے، اور شریعت اسلامیہ کی تعلیم بھی یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ حقوق و واجبات متعلق ہوں تو وہ ایسے امور کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ اگر کسی کے ساتھ لین دین ہے، کسی کا قرض ادا کرنا ہے، یا پچھلے سالوں کی زکوٰۃ رہتی ہے، حج واجب تھا حج ادا نہیں کیا تھا، کوئی کفارات واجبہ رہتے ہیں، تو ایسے قرض جو بندوں کے ہوں یا اللہ کے حقوق ہوں ان کے حوالے سے وصیت کر کے جائے۔ سورہ بقرہ میں اسی کے حوالے سے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ابتدائی اسلام میں وصیت واجب اور فرض کے حکم میں تھی، لیکن اب بھی حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کے ذمے کچھ حقوق ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ امور لکھ کے جائے، ان کے بارے میں وصیت کر کے جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے پاس وصیت سے متعلقہ کچھ امور ہوں، یعنی وہ وصیت کرنا اس کے لیے ضروری ہو کہ کسی کا قرض ادا کرنا ہے یا اللہ کے واجبات میں سے کسی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، تو فرمایا اس کے لیے بہتر نہیں، جائز نہیں کہ وہ 2 راتیں بھی گزریں اور اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک سنا تو میں نے فوراً جو ہے وہ وصیت لکھی۔ اب وصیت لکھنے کے بعد وصیت کرنے والے کے لیے زندگی بھر اس میں تبدیلی کا، ترمیم کا اختیار موجود ہے۔ وصیت کے حوالے سے 2 بڑی پابندیاں شریعت نے لگائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وصیت وارثوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ وارث اولاد، ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی جن کا حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کر دیا ہے ان وارثوں کے لیے وصیت نہیں ہے۔ حضرت عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، جتنے ورثاء ہیں ان کا حق اللہ نے متعین کر دیا۔ اب ان ورثاء کے لیے وصیت کی اجازت نہیں ہے۔ غیر وارث رشتہ داروں کے لیے یا غیر رشتہ دار کے لیے بھی وصیت کی شریعت نے اجازت دی ہے، لیکن وارث جو اس کے حقیقی وارث ہے جن کا حصہ متعین ہے ان کے لیے وصیت کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ الا ان یجیزہ الورثہ، حضرت عمرو بن خارجہ کی دوسری حدیث میں اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہاں اگر اس کے وارث جو ہے وہ متفق ہو جائیں، اجازت دے دیں کہ اگر اس نے اپنے وارثوں میں سے کسی کے لیے، اولاد میں سے ایک بیٹی کے لیے، ایک بیٹے کے لیے کچھ زائد وصیت کر دی، اب سارے وارث بالغ ہوں، یہ شرط ضروری ہے، سارے وارث بالغ ہوں اور وہ سب اتفاق کر لیں باپ کی اس وصیت کو قبول کرنے پہ، تو تب تو اس وصیت پہ عمل ہوگا۔ اگر ایک وارث بھی آمادہ نہ ہو یا ورثاء میں ایک وارث بھی نابالغ ہو تو پھر اس وصیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اپنے وارث کے لیے کی گئی وصیت اسی وقت ویلڈ ہوگی، نافذ ہوگی جب سارے وارث
بالغ ہوں اور وہ بغیر کسی ترغیب کے دباؤ کے آمادہ ہوں باپ کی اس وصیت کو نافذ کرنے پہ، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اختلاف کرے اور اس کا شرعی حق ہے، اس میں اسے کوئی معیوب نہیں ٹھہرایا جائے گا، طعن و تشنیع نہیں کی جائے گی، یا ایک آدھ نابالغ ہے، کیونکہ نابالغ کی اجازت کا شرعاً اعتبار نہیں ہے۔ دوسری پابندی جو شریعت اسلامیہ نے لگائی ہے وہ یہ ہے کہ یہ وصیت جو ہے 1/3 سے زیادہ نہ ہو، 1/3 مال سے زیادہ نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زندگی کے آخری ایام میں بھی تمہیں 1/3 مال کا اختیار دے دیا کہ تاکہ تم اپنے عمل میں خود اضافہ کر کے چلے جاؤ، کہ خود کہیں صدقہ خیرات کر دیا، کسی غریب کو دے دیا، تو یہ انسان کا اپنا عمل، ورنہ بہترین صدقہ تو وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح، کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ تم صدقہ کرو، تم صحت کی حالت میں ہو اور تمہیں مال کی قدر ضرورت بھی ہو۔ اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنی زندگی میں 1 درہم صدقہ کر کے جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ مرتے وقت جو ہے وہ صدقے کی وصیت کر کے جائے، کہ آخری وقت میں وصیت کرنے کی بجائے اگر زندگی میں صحت کے عالم میں 1 درہم خرچ کرے تو وہ 100 درہم وصیت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے، وہ اس حوالے سے بنیاد ہے کہ حضرت سعد فرماتے میری ایک ہی بیٹی وارث تھی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ کہ اللہ نے مجھے مال و دولت دیا ہوا ہے اور ورثاء میں میری صرف ایک بیٹی ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنا 2/3 مال جو ہے وہ صدقہ خیرات کر دوں یا وصیت کر دوں اور 1/3 میری بیٹی کے لیے رہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ آدھے کی اجازت طلب کی، رسول اللہ نے اس کی بھی اجازت نہیں دی، فرمایا والثلث کثیر، یہ وصیت جو تم کر رہے ہو یہ زیادہ سے زیادہ 1/3 مال تک ہو سکتی ہے اور یہ بھی زیادہ ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ فرمان صحیح بخاری ہی میں موجود ہے کہ لوگ وصیت کو اگر 1/3 سے بھی کم کر کے 1/4 مال میں لے آئیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ رسول اللہ نے 1/3 کو بھی زیادہ قرار دیا، 1/3 کو بھی زیادہ قرار دیا، اور رسول اللہ نے اس کی وجہ بتلائی، فرمایا کہ ان تذر ورثتک اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة یتکففون الناس، کہ تو اپنے رشتہ داروں، اپنے ورثاء کے لیے، اپنے لواحقین کے لیے کچھ چھوڑ کے جائے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تو سب کچھ صدقہ خیرات کر کے یہ وصیت کر کے چلا جائے اور تیرے بعد تیری اولاد کو جو ہے وہ معاذ اللہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرنا پڑے۔ تو وصیت کے حوالے سے پہلی پابندی کیا ہے کہ وہ کسی وارث کے لیے نہیں ہوگی، اور دوسری پابندی کیا ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بنا پہ وہی اجازت الا ان یجیدہ الورثہ، کہ اگر مرنے والے نے وصیت 1/3 سے زیادہ کر دی ہے، اس کے وارث سارے بالغ ہیں اور سب متفق ہوں کہ والد کی اس وصیت کو یا جانے والے کی اس وصیت کو ہم پورا کر دیتے ہیں، تو پھر اختیار ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ بھی وصیت جو ہے وہ نافذ کر دیں، پوری کر دیں۔ وصیت میں جو سب سے زیادہ مقدم چیزیں ہیں وہ انسان کے ذمے جو واجبات ہیں، ذمہ داریاں ہیں، ان کی ادائیگی، خواہ وہ بندوں کے ہوں، اگر کسی کا قرض لینا ہے تو وصیت کرے، اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکا تو وصیت کر کے جائے کہ میرے، اور اس وصیت سے ہٹ کے بھی اگر جو ہے وہ قرض جو ہے 1/3 سے زیادہ ہوگا تو وصیت سے پہلے جو ہے وہ اس کی قرض کی ادائیگی ضروری ہے، خواہ اس میں سارا مال جو ہے وہ ترکہ جو ہے وہ چلا جائے۔ دوسری جو ہے وہ وصیت فرائض الہیہ یا شرعی فرائض کے حوالے سے، اللہ کی جو ذمہ داریاں ہیں، کسی سال کی زکوٰۃ رہتی تھی، حج واجب تھا، حج نہیں کر سکا تو کوئی کفارہ واجب ہو گیا تھا، اس کی ادائیگی، قسم ٹوٹ گئی، اس کا کفارہ تھا، یا روزے کا کفارہ تھا، فدیہ تھا، روزے نہیں رکھ سکا تھا، تو ایسے شرعی امور کے حوالے سے وصیت کر کے جائے، اور یہ وصیت بھی ورثاء کے لیے 1/3 تک تو نافذ کرنا ان کی شرعی ذمہ داری ہے، 1/3 سے زیادہ ان کا میت کے ساتھ احسان اور نیکی ہے واجب نہیں۔
اگر حج کی نیت کا جو ہے وہ حج ادا نہیں کیا تھا اور وصیت کر کے میری طرف سے کسی کو حج کروا دینا، تو اب ترکہ جو چھوڑا ہے وہ پورا ہی نہیں ہوتا۔ تو 1/3 تک اگر جو ہے وہ گنجائش نکلتی ہے اور باقی وہ رسا میں سے کوئی اپنی طرف سے رقم ملا کے کسی کو حج پہ بھیج دے یا خود حج کر لے تو اس کا احسان اور نیکی، ورنہ حج کی وصیت جو ہے وہ پوری کرنا ورثاء کے ذمہ میں واجب نہیں ہے، کیونکہ وصیت کا اختیار اسے 1/3 تک تھا۔ یہاں تو وصیت کے حوالے سے 2 چیزیں میں نے عرض کی کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی اور 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگی، الا یہ کہ ورثاء سارے کے سارے متفق ہوں اور بغیر کسی دباؤ کے وہ اپنی طیب نفس سے دلی خوشی سے جو ہے وہ اجازت دیں کہ اس وصیت کو ہم پوری نافذ کرتے ہیں، تو شریعت اسلامیہ نے اس کا انہیں اختیار دیا۔ نہیں تو 1/3 تک وصیت جو ہے وہ پوری کریں، باقی جو ہے وہ ان کی شرعی پابندی نہیں ہے۔ اب یہ جو آیات کریمہ آج تلاوت ہوئی ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے بار بار یہ ارشاد فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا او دین، من بعد وصیت یوصین بہا او دین، اور اسی طرح جو ہے من بعد وصیت توصون بہا او دین، اور من بعد وصیت یوصی بہا او دین غیر مضار۔ 4 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس وصیت کے حوالے سے تاکید کی اور قرض کے حوالے سے کہ وصیت اور قرض کے بعد، اب ترتیب کے اعتبار سے قرض پہلے ہے وصیت بعد میں، لیکن ان آیات مبارکہ میں وصیت پہلے مذکور ہے قرض بعد میں، جبکہ ترتیب کے اعتبار سے قرض پہلے ہے وصیت بعد میں۔ اس کی وجہ حضرات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ بالعموم وصیت کے حوالے سے کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں وصیت کی ہے اس کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، کسی ادارے کے بارے میں وصیت کر دی، کسی دور کے رشتہ دار کے بارے میں وصیت کر دی، تو قریبی رشتہ دار اگر اس وصیت کو دبا جائیں تو جس نے قرض لینا ہے وہ تو دھمکے گا، اپنا مطالبہ لے کے وہ تو آ جائے گا، تو اسے تو قرض کی ادائیگی جو ہے وہ تو اپنا حق لے جائے گا، لیکن جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے اس میں امکان تھا کہ وہ ورثاء وصیت کو نافذ نہ کریں، تو اس لیے اللہ رب العزت نے وصیت کو ان 4 مواقع پہ آیات وراثت میں جو ہے وہ دین قرض سے بھی پہلے ذکر کیا، اس سے وصیت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا۔ لیکن یہاں جو آخری چیز ہے اس میں غیر مضار، کہ اس وصیت کا مقصد جو ہے وہ رشتہ داروں کو نقصان پہنچانا نہ ہو۔ وصیت کا مقصد رشتہ داروں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو ہے 70 سال زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی گزارتا ہے، لیکن معاذ اللہ آخری وقت میں وصیت غیر شرعی کر جاتا ہے کسی وارث کو نقصان پہنچانے کے لیے کہ وارث کو نہ ملے، کہیں جو ہے وہ مال کہیں اور چلا جائے وصیت کی بنا پہ، تو فرمایا معاذ اللہ وہ اپنا آخرت خراب کر کے جاتا ہے، وہ 70 سالہ زندگی عبادت کی ضائع کر جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس فرمایا کہ 60-70 سال جو ہے وہ نیکی بدی کی اور برائی کی زندگی، لیکن آخری وقت میں خدا خوفی کی بنا پہ وصیت شرعی بنیادوں پہ کر کے جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا خاتمہ جو ہے وہ اچھا کر دیتے ہیں اور اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ کوئی ایک مرد اور عورت 60 سال، اس حدیث میں 70 سال، دوسری حدیث میں 60 سال، ہمیں 60 سال جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارتے ہیں اور آخری وقت میں کوئی ایسی وصیت کر جاتے ہیں جس کی بنا پہ ورثاء متاثر ہوتے ہیں، وارثوں کا حق جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، تو فرمایا یہ وصیت کرنے کی بنا پہ معاذ اللہ وہ جہنم کا ایندھن بن جاتے ہیں۔ تو وصیت کے حوالے سے بھی میت کے ترکہ کے حوالے سے پہلا حق اس کی تجہیز و تکفین، دوسرا حق اس کے قرضوں کی ادائیگی، اور تیسرا حق وصیت، اور وصیت ان شرطوں کے ساتھ کہ 1/3 سے زیادہ نہ ہو اور وارثوں کے لیے نہ ہو، الا یہ کہ سارے وارث جو ہے وہ اس وصیت کو نافذ کرنے پہ متفق ہوں اور وہ سارے کے سارے بالغ ہوں۔ یہ جو 3 بڑے حق شریعت نے بتلائے ہیں یہ تقسیم وراثت سے پہلے ہیں۔ چوتھا حق جو ہے جس کے بارے میں انشاءاللہ اللہ نے توفیق کی تو انہی آیات مبارکہ کی روشنی میں کل گفتگو ہوگی، وہ وصیت کی تقسیم وراثت کی تقسیم ہے کہ وراثت کس کو کتنا حصہ ملنا۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے یہاں فرما دیا نصیبا مفروضا،
کہ یہ حصہ اللہ کی طرف سے متعین کردہ، اور وراثت کی آیات کے اختتام میں اللہ رب العزت جو ہے ہمارے تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، یہ کوئی تمہارا اپنا ثوابدیدی اختیار نہیں کہ تم جس کو چاہو دو، جس کو چاہو محروم کرو۔ تو وراثت کے حوالے سے یہ تین بنیادی، تجہیز و تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت، اور چوتھا جو ہے وہ تقسیم وراثت کے حوالے سے تمہیدی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو حق چوتھا ہے وہ وراثت کی تقسیم میں تاخیر نہ کی جائے، اور جو کچھ بھی وہ چھوڑ کے جا رہا ہے وہ وصیت ہے، وہ جو ہے وہ ترکہ ہے، اس میں کسی وارث کا حق نہیں ہے وہ اس کے ذاتی استعمال کی چیزیں ہوں یا گھر کے اس کی جو اشیاء ہوں، وہ ساری کی ساری ترکے میں ہے، اور اس کی تقسیم جو ہے وہ شرعاً ہونی چاہیے شریعت کی انہی بنیادوں پہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک دوست بیمار پڑے تو ان کی عیادت کے لیے گئے، وہیں بیٹھے تھے تو ندا کی کیفیت اس پہ طاری ہوئی، تو وہیں بیٹھ گئے، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کے اس دوست کا، تو اٹھ کے جو چراغ جل رہا تھا اسے بجھا دیا۔ تو دیگر لوگوں نے کہا، ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ آپ نے یہ چراغ بجھا دیا، فرمایا یہ اس کے مال سے جل رہا تھا، اب اس پہ اس کے وارثوں کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ تو مما قل منہ او کثر، ہمارے ہاں جو کوتاہی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جس وارث کے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ اسی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے، دکان بیٹوں کے پاس ہے وہ ان کے پاس ہے، مکان بیوی کے پاس ہے تو اسی کے پاس ہے، جس کے پاس جو چیز مرنے والے کی، دنیا سے جانے والے کی ہے، وہ اس کی تقسیم کی فکر جو ہے وہ نہیں کرتے، اور اس میں تین بڑے گناہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک جگہ تعریف فرمایا کہ وراثت نہ کرنے کے تین بڑے گناہ ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ وراثت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے تحفہ قرار دیا کہ اس میں جانے والا چلا گیا، اس کی کوئی محنت نہیں، کمائی تو باپ کی تھی، تو اسے بیٹھے بٹھائے اللہ نے ایک تحفہ دے دیا ہے۔ فرمایا وراثت کی تقسیم نہ کرنے والا اللہ کے تحفے سے لوگوں کو محروم کر رہا۔ دوسرا فرمایا کہ یہ مال اب اس کا حق نہیں تھا، دوسروں کا مال تھا، اب دوسروں کے مال کو دبا کے بیٹھا ہے، اور شریعت کہتی کسی مسلمان کا مال جو ہے اس کی خوش دلی اور اجازت کے بغیر استعمال میں لانا حلال نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ انما اموالکم و دماءکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، تمہاری جانیں بھی ایک دوسرے پہ اور تمہارے مال بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اس دن کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے، اور اس جگہ کی حرمت ہے۔ تیسرا جو ہے یہ معاذ اللہ ایسا گناہ ہے جس کا سلسلہ نسلوں تک چلتا، کہ دادا چلا گیا، بیٹوں نے تقسیم نہیں کی، وہ ان میں بھی چلا گیا، تقسیم نہیں ہوئی، کئی نسلوں تک یہ گناہ وراثت کی تقسیم نہ کرنے کا چلتا رہتا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ بوجھ اس شخص پہ پڑتا ہے جس نے تقسیم ابتدا میں نہیں کی۔ اس لیے ہمارے اکابرین کا معمول یہی ہے کہ ہمارے ہاں تو ہم چونکہ معاشرتی بندھنوں میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے مقابلے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ حضرات علماء نے لکھا ہے کہ میت کی تدفین کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ اس کی وراثت کی تقسیم ہے، پہلا کام۔ ہم انتظار میں ہے کہ ابھی تو جی باپ کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، باپ کا کفن میلا، باپ کے لیے سکون اسی میں ہے کہ اس کی وراثت تقسیم کر کے اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں، اس کے ہاں بھی سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ میت کے مال سے متعلقہ چار بڑے جو ہے وہ حقوق ہیں، تجہیز و تکفین، قرض، وصیت، اور چوتھا وراثت۔ اللہ نے توفیق کی تو انشاءاللہ انہی آیات مبارکہ کے حوالے سے ورثاء کے جو حقوق ہیں، یہ اسلام کا نظام وراثت کیا ہے، وراثت کی اہم بنیادیں شریعت نے کیا متعین کی ہیں، انشاءاللہ اس حوالے سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں